میرا ایک دوست مجھے کہتا ہے تیرا پہلے ہی پتہ ہے تو پکا چور ہے اور اس لیے تم نے یہ کچھ رنگ چرائے ہیں. میرے سوالوں کے اندر یہ سوال تھا کہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ رنگ کہاں سے چوری کی ہے؟ چور تو ہیں ہم یار، کیونکہ لوگوں کے دل چراتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں. میں شالیمار کالج میں ہوں تو لٹریچر ہی اب توڑنا بڑھچونا ہے ہم نہیں کر سکتی. پہلے تو ہم پنجابیوں نے اپنی پنجابی چھوڑی، پھر اردو ہماری زبان ٹھہری، اب اس سے بھی چھوڑ رہے ہیں اور انگلش کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ عشقوں کے لیے بھی اس کے اندر کچھ ہے یار عاشق تو یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ساری قوم محبت کرنا شروع کر دے تو جھگڑے ہی ختم ہو جائے. لٹریچر کا دوسرا معنی انسان سے پیار ہے. نے کلاشی عورتوں کا حسن چرایا. وہ آپ حسن پرست ہے نا، اس لیے نہیں بڑا ضروری ہے حسن کے بغیر. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مرزا عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل آواز حق. آج میں حاصل پور کی ایک ادبی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں. میری مراد جناب نعیم گھمن صاحب ہیں، جو کہ رائٹر ہیں، مصنف ہیں، اور اس وقت لاہور میں شالیمار کالج کے اندر اردو ادب کے جو ہیں وہ پروفیسر ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی سب سے مشہور کتاب کچھ رنگ چرائے، جس کے یہ مصنف ہیں، کریں گے اور آج ہم ان سے گپ شپ کریں گے کہ ہمارا اردو ادب کیا ہے اور انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اوپر آج ہم ان سے بات کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں نعیم گھمن صاحب کی طرف. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مرزا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بڑے متحرک دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور آپ آواز حق والے ہیں، اور آپ نے چینل کا نام بڑا شاندار رکھا. یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا اور اس کے لیے بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، تو اس پہ مبارکباد. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے میری کتاب کا تعارف کروایا. یہ کتاب نہیں ہے جی، یہ دراصل حقیقت میری زندگی کے مختلف گوشے ہیں جو میں نے مختلف دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، جو دوست میری زندگی میں اہم آئے. یہ ایک خراج محبت ہے جو میں نے خاکوں کی صورت میں ان کو پیش کیا. اور شاید یہ کتاب لکھنے میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ میری اماں جی کا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ میرے واقعات لکھ دینا اور ان کو ریکارڈ بنانا. تو میں نے وہ لکھتے ایک اچھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو زبان بھی چلا دی اور قلم بھی چلا دیا. یہ اس کی عطا ہے، باقی بندہ تو کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے کچھ رنگ چرائے. یہ نام ہی کیوں آپ نے رکھا ہے؟ اور یار یہ اس طرح ہوا، نام تو میرے دوست جمیل صاحب ہیں، بہت بڑا اسکالر ہے، انہوں نے اس نام کو سلیکٹ کیا. لیکن یہ جب نام رکھ کے آ گیا، یہ اصل میں شخصیت کے کچھ رنگ ہوتے ہیں وہ چرانا ہوتا ہے. لیکن یہ چھپ کے آ گیا تو اس پہ لطیفہ یہ بنا. تو میرا ایک دوست مجھے کہتا ہے تیرا پہلے ہی پتہ ہے تو پکا چور ہے اور اس لیے تم نے یہ کچھ رنگ چرائے ہیں. میرے سوالوں کے اندر یہ سوال تھا کہ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ رنگ کہاں سے چوری کی ہے؟ چور تو ہیں ہم یار، کیونکہ لوگوں کے دل چراتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، محبت تقسیم کرتے ہیں. تو یہ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ کا پہلے ہی پتہ تھا کہ آپ پختہ چور ہیں، اس لیے نام بھی کچھ رنگ چرایا رکھا ہے. تو یہ کتاب کا نام جمیل صاحب نے رکھا، لیکن یہ نام چل گیا. باقی یار یہ جو ہوتی ہے نا چیزیں، کہ اس کی شہرت ہوئی نہ ہوئی، میرا خیال ہے کہ یہ کرم کے فیصلے ہوتے ہیں. باقی کتابوں جو ایسی کتاب ہے ایک ہم نے لکھ دی اور یہ چل گئی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بس. کچھ رنگ. اردو ادب کے آپ پروفیسر ہیں، کب سے آپ اردو ادب پڑھا رہے ہیں؟ مجھے کافی عرصہ ہو گیا. میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پڑھایا، پھر 2012 میں میری اردو لٹریچر کی لیکچرشپ ہوئی. تو پہلے میں خیرپور کالج، حاصل پور کالج بھی رہا. اب میں شالیمار کالج میں ہوں. تو لٹریچر ہی اب توڑنا بڑھچونا ہے ہمیں. تو کوئی اچھے 2 جملے، ایک اچھا شعر، کوئی 2 سطریں مل جائے تو ہمارا مہینہ اس لذت میں گزر جاتا ہے. اس دور میں اردو ادب سے جو لاشنائی ہے، یعنی ہماری جو نئی جنریشن ہے اور والدین ہیں، وہ اردو میڈیم، اردو ادب سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، اردو سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یار مرزا صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا کی کوئی قوم بھی اپنی زبان کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. پہلے تو ہم پنجابیوں نے اپنی پنجابی چھوڑی، پھر اردو ہماری زبان ٹھہری، اب اس سے بھی چھوڑ رہے ہیں اور انگلش کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ کچھ اس سے حاصل نہیں ہوگا، پتھر چاٹ کے آپ کو واپس آنا پڑے گا. لٹریچر کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، لٹریچر کی اپنی نزاکتیں اور لطافتیں ہوتی ہیں. اور میں مزیدار بات آپ کو بتاؤں، آپ کا ایک ریلیجیس ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ خود بھی استاد رہے ہیں اور بڑے عرصے سے پڑھا رہے ہیں. ادیب کبھی لڑتا نہیں ہے. جہاں ادب کی جیت ہوتی ہے وہاں انسان کی جیت ہوتی ہے. جہاں ادب کی جیت ہوتی ہے وہاں محبت کی جیت ہوتی ہے. ادب محبت بانٹنے کا نام ہے، کتھارسس کا نام ہے. اور دیکھیے، جہاں لکھنے والا اچھا زندہ ہے وہاں غصہ کم ہوتا ہے، غیظ و غضب اس سوسائٹی میں کم ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ ہمارا موسٹ پاپولر جو ادیب ہے اس دور میں، اس کی بھی 500 کتاب چھپتی ہے، جبکہ یورپ میں یہی کتاب 2 لاکھ کے قریب چھپتی ہے. تو ہمیں علم کی طرف آنا چاہیے اور یہ لٹریچر کو پروان چڑھانا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے
چاہیے. اب سین شینی سیدھی نہیں ہے بچوں کی. اب ہمارے پاس FSC کے بچے، ماسٹرز کے بچے، BS کے آتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ ان کو 2 سطریں نہیں پڑھنی آتی. تو کیا چاہے جائے کہ وقت ہوتا تھا کہ لوگ فارسی، عربی، اردو کے عالم ہوتے تھے. یہ رستہ مشکل ضرور ہے علم کا، لیکن مرزا صاحب ایک بات ذہن میں رہے، تمام دوست جو سن رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ خوشبو علم کی باقی رہتی ہے، خوشبو آپ کی تحریر کی باقی رہتی ہے. وہ ذوق نے کہا تھا نا، رہتا سخن سے ہے نام قیامت تلک ذوق، اولاد سے تو یہی 2 پشت 4 پشت. تو اولاد تو یہی ہے، آپ کا کام زندہ رہتا ہے، اور کام لٹریچر کا زندہ رہتا ہے. اور لٹریچر کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، لٹریچر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لٹریچر کا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے، کوئی نسل نہیں ہوتی. یہ پھر کبھی وارث شاہ بن کے آتا ہے، کبھی بلے شاہ بن کے آتا ہے، کبھی یہ آپ کا سلطان العارفین بن کے آتا ہے، کبھی بابا فرید بن کے آتا ہے، کبھی اقبال بن کے آتا ہے، کبھی فیض بن کے آتا ہے، کبھی غالب بن کے آتا ہے، کبھی میر. ان کی سرحد نہیں ہوتی، یہ محبتوں کی زبان ہوتی ہے. اور لٹریچر پڑھنے والے طالب علم، بچے، دوست، کھلا دماغ ہوگا ان کا، وہ انسان سے پیار کریں گے، وہ محبت کریں گے. اور لٹریچر دوستی سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے. آپ کا اسی لٹریچر میں. اور میں یہاں پر ایک اور بات ضمناً، آپ کیونکہ ریلیجیس معاملات پر بھی بڑی گرپ رکھتے ہیں، میں یہاں پر والدین کو پیغام دوں گا کہ اگر آپ بچوں کو مذہب بھی اچھا سکھانا چاہتے ہیں نا، تو ان کو اردو سکھائیے. ریزن کہ آپ کا جتنا مذہب کی لٹریچر ہے، یا عربی میں، فارسی میں، ترکی میں، تینوں زبانوں پہ ہماری دسترس نہیں ہے، رہ صرف اردو جاتی ہے. انگلش میں تو ہے ہی نہیں. انگلش میں تو قرآن مجید کے 2-4 ترجمے ہوں گے تگڑے، اور کسی قسم کا نالج نہیں ہے. اگر آپ نے مذہب کی بھی بہتر رہنمائی لینی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو اردو لٹریچر پر گرپ ہونی چاہیے. وہ زمین سے لے کے آسمان تک لے جاتے ہیں. میں نے آپ کے بارے میں پڑھا، آپ کی کتاب بھی پڑھی، آپ بہت اچھے خاکہ نگار بھی ہیں. خاکہ نگاری کی اس دور کے اندر کتنی کی ضرورت ہے، اور فیوچر میں اس کی کتنی ضرورت ہے؟ اور یار مرزا صاحب، خاکہ نگاری ہی کام کر رہی ہے. آپ سوشل میڈیا، اچھا میں یہاں پر ایک ضمناً بات کر دوں. آپ کہتے ہیں نا کتاب کا چلن ختم ہو گیا. یہ میں نے ساری کتاب سوشل میڈیا پہ لکھی، سوشل میڈیا پہ چلی، سوشل میڈیا پہ پڑھی گئی، اور سوشل میڈیا پہ یہ اس کے پورا ایڈیشن ختم ہوا. یہ یعنی کہ اہمیت ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کرتے ہیں تو بچے پڑھتے ہیں، دوست پڑھتے ہیں. خاکہ نگاری کی اہمیت یہ ہے کہ خاکے میں آپ شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں، تو آپ کا تو سارا دن لوگوں کے ساتھ ہی ملاقات ہوتی ہے. خاکہ نگار کسی شخصیت کے اندر گھس کے اس کے مثبت اور منفی پہلو سامنے لاتا ہے. تو اس کتاب کو جو فزیکلی اس کو پڑھنے سے جو اثر اور اس میں جو سکون، جو راحت ملتی ہے، وہ سوشل میڈیا یا وہ سافٹ فارم میں، یعنی وہ کوئی PDF کی صورت میں موبائل پر، لیپ ٹاپ پر پڑھتے ہیں، ایسے پڑھنے سے اور ویسے پڑھنے سے اس میں کوئی فرق ہے؟ یار میں آپ کو مرزا صاحب ایک بات بتاؤں. میری اماں نا بالکل یعنی کہ پڑھی نہیں. میں نے ایک دن دیکھا میری کتابوں کو دوپٹے سے صاف کر رہی تھی. میں نے کہا اماں جی کیا مسئلہ ہے؟ کہتی بیٹے یہی گھر کا زیور ہے، اس سے گھر چمکتا ہے. یہ کتاب کا شعور ہے، اور یہ شعور مجھے میری ماں کی طرف سے ملا. اور یہ یعنی کہ اگر جس گھر میں اس طرح کا ذوق رکھنے والی مائیں ہیں تو ان کے گھروں کے یار گھر قبرستان ہے کتاب کے بغیر، لٹریچر کے بغیر. باقی آپ سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. اس میں آپ اچھا لکھیں، اچھی اپنا یونیک آئیڈیاز لے کے آئیں. PDF کا اگر چلن ہے تو وہ بھی کتاب کی ایک قسم ہے، آپ اس کو بھی چلیں. اور یہ میں لکھنے والوں سے بھی کہوں گا، پڑھنے والوں سے بھی کہوں گا، اچھا پڑھا کریں، اچھا لکھا کریں، اچھا سوچا کریں. یہ دنیا ہے. وہ ایک شاعر نے شعر کہا تھا نا کہ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے. تو اچھا پڑھیں، لوگوں سے پیار کریں. اور آپ کتاب کبھی بھی نہیں مرے گی، یہ زندہ رہے گی، تحریر زندہ رہے گی. اس کا چلن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ کتاب گھروں کی طرح ہوتی ہے اور گھروں میں رہنا چاہیے. ہاں بالکل. میں نے آپ کو بتایا کہ رولہ بات کا ایک کوٹیشن ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کی تمام لذتوں سے بہترین لذت تحریر کی ہے. جس کو یہ چسکا پڑ گیا نا، اب ہمیں یہ چسکا پڑا ہوا ہے. راستہ مشکل ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشکل نہیں ہے، مشکل ہے. لیکن یہ کتاب جو ہے یہ صدیوں کی خوشبوئیں لے کے سامنے آتی ہے، اور تحریر آپ کے سینے کو منور کرتی ہے. یہ کہ وہ بھی کتاب نہ ہوتی تو آپ کا مذہب کی بنیادی روٹس ہی نہیں تھی. تو اس لیے کتاب کی اہمیت تو مرزا صاحب بجا طور پہ قائم دائم ہے. لیکن اس سوسائٹی میں ہمیں اس کو اور پروان چڑھانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے حصے کی ہم شمع جلاتے جائیں. مثلاً اب میں کلاس میں جاتا ہوں تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تعارف کرواتے ہیں ہم، آپ بھی استاد ہیں. ہمیں استاد کو جستجو پیدا کرنی چاہیے. وہ استاد جو کلاس میں جاتا ہے بچے کے اندر جستجو کی لگن نہیں پیدا کرتا، اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ.
اس رانگ کو دور کرنا ہے۔ وہ رانگ یہ ہے کہ استاد بچوں کے اندر کتاب دوستی، علم دوستی، تحریر دوستی یہ پیدا کرے گا تو بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ نوجوان اور کتاب کی اگر بات کی جائے تو چونکہ آج کا نوجوان کتاب سے دور ہے، یعنی اردو ادب، یعنی کتاب سے میری مراد اردو ادب ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اردو ادب سے دور ہونے کا مقصد ہے کہ ایک تو دیکھیے بچوں کو ہماری ٹریننگ نہیں ہے اسکول لیول پہ۔ آپ مثلاً یہ آپ کے کمرشل اسکول جو ہے، آپ ایک کالج پرائیویٹ کالج میں پڑھاتے رہیں، آپ دیانتداری سے میری بات کی گواہی دیں گے، بھلے وہ مالکان آپ کے دوست ہی ہیں، آپ نہیں دیں گے، کھل کے بات نہیں کر سکتے ہم، لیکن آپ سچ بتائیے کہ ان جو ڈربا نما ادارے بنے، ان کے ہاں تو لائبریری اور کتاب کا چلن ہی نہیں ہے نا ارادہ۔ اور جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے، یہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، میں نے جتنی کتابیں وہاں سے کی چوری کر کے پڑھی، تو مجھے تو وہاں سے ایشو نہیں وہ کرتے تھے، ہم نکال لیتے تھے الماریوں سے، ٹارزن کی کہانی، کمرو یار کی کہانی، پھر اس طرح یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی بچوں کو عادت ڈالیں۔ وہ میں نا ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا، انڈین جوڑا جا رہا تھا اور دو ماں بیٹی تھی اور ان کا شوہر تھا، 4 لوگ تھے، چاروں کتاب پڑھ رہے تھے۔ ایک آپ جیسا میرے جیسا دل جلا، انہیں کہا ساڈے بچے تو پڑھتے نہیں، تاڈے کتاباں پڑھی جا رہے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا ہمارے تو موبائل نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے، ہم اپنے گھر میں کتاب پڑھتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے کتاب پڑھتے ہیں، آپ اگر موبائل چلائیں گے تو بچہ بھی موبائل چلائے گا۔ یہ والدین کے لیے بھی ہے کہ آپ کتاب کے چلن کو عام کریں، گھر میں کتاب کھولیں، کتاب خریدیں، اور آپ بڑے سے مہنگا جوتا بچہ خرید رہا ہے، مہنگے ایک برگر کی قیمت کے برابر کتاب آ جاتی ہے، خریدنی چاہیے اور اس وادی میں جانا چاہیے۔ یہی وادی اصل میں حقیقتوں کی امین ہے۔ اور میں سچ بتاؤں، یہ معاشرے میں فرسٹریشن، فرقہ واریت، آپ کی تنگ نظری، آپ کی ضد، انا، مکالمے کا خاتمہ، ان تمام چیزوں کی وجہ واحد ہے کتاب سے دوری۔ اور آپ اتنے بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ آپ کا دل خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، بری چیز بھی بری نظر نہیں آتی، پھر اس سے آپ ذہنی طور پر آسودہ رہتے ہیں، تو یہ کتاب آسودگی عطا کرتی ہے۔ آپ نے کتاب لکھی کچھ رنگ چرائے، اس کا خلاصہ 2 لائنوں میں کیا ہے؟ او یار، یہ تو پیار کی کہانی ہے، پریم کہانی ہے ہماری۔ لٹریچر کا دوسرا معنی انسان سے پیار ہے۔ آپ جب یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو پرانے زمانے میں خانقاہیں کام کرتی تھیں، اگر موجودہ دور میں فنکشنل نہیں ہے تو آپ یہ کتابیں شروع کر دیں، آپ کو وہ لطف آنا شروع ہو جائے گا اور آپ تنگ نظری سے دور بھاگتے چلے جائیں گے اور بہت دور چلے جائیں گے اور اس وادی میں چلے جائیں گے جو وادی صرف اور صرف پیار کی وادی ہے، اور وہ لٹریچر آپ کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ کتاب دراصل میرا قصہ دل ہے اور میرا قصہ زندگی ہے، اور مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ پہلی کتاب تو بڑی پسند ہوتی ہے بندے کو۔ آپ کی کچھ رنگ چرائے کے بعد جو کوئی نئی کتاب، وہ آپ کیا چرانے والے ہیں؟ یار، وہ میں نے کلاشی عورتوں کا حسن چرایا، وہ میں نے ان کو دیکھا بڑا قریب سے، اور وہ آپ میرے ساتھ ہوتے تو انجوائے کرتے، بڑی خوبصورت وہ خواتین ہیں، اور میں وہاں کوئی 2-4 دن رہ کے آیا، تو یونانی گریکس کا وہ حسن ہے، اسکندر اعظم کے سب کا بچھڑا ہوا وہ لب و لہجہ ہے، تو میں نے سفر نامہ شروع کیا ہے، تو وہ میں نے لکھا ہے، لیکن مولویوں سے تھوڑا سا ڈرتا ہوں، کھل کے نہیں لکھ وہ رہا۔ آپ حسن پرست ہیں نا، اس لیے۔ نہیں، بڑا ضروری ہے، حسن کے بغیر کیا چارہ ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ حسن جمالیاتی ذوق جس میں نہیں ہے نا، وہ زندگی مرزا صاحب اچھی نہیں گزار سکتا۔ جی بہت شکریہ جی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ تھے آج کچھ رنگ چرائے کے مصنف محمد نعیم گھمن صاحب، پروفیسر ہیں اردو ادب کے، جن کی یہ کتاب جس نے بہت ہی اپنا ایک نام بنایا اپنے، اور یہ بڑی ایک نامور کتاب ہے، اور جس کے اندر عاشقوں کے لیے بھی اسباق ہیں اور اس کے اندر صوفیوں کے لیے بھی اسباق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر رنگ اس کے اندر موجود ہے، چونکہ اس کا نام بھی کچھ رنگ چرائے ہیں، تو ہر رنگ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آج ہمارے ساتھ تھے پروفیسر جناب نعیم گھمن صاحب، جنہوں نے آج ہمیں کتاب کی اہمیت، اردو ادب کی اہمیت اور اردو زبان کی اہمیت کے اوپر آج انہوں نے جو ہے وہ اپنا اس کی اہمیت بتائی ہے۔ تو اپنے میزبان مرزا عامر شہزاد کو اجازت دے اور دیکھتے رہیں میرا آفیشیل چینل آواز حق۔